پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 87 تا 91، صفحہ نمبر 19۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ من قبل إن كنتم مؤمنين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آسان اردو زبان میں تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں
بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں پیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے۔ اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی قتل کیا کرتے تھے۔ پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے لے کر 91 تک کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو یہودی ہیں، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے تورات، تو یہ یہودی اپنے تئیں اپنی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر کچھ پابندیاں لگائی تھی۔ پہلی پابندی یہ تھی کہ قتل و غارت نہیں کریں گے، بت پرستی نہیں کریں گے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو طاقتور گروہ کمزور گروہ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کا جو قبیلہ تھا اوس اور خزرج، بڑے مشہور قبیلے ہیں، ان کے مابین جب کوئی اختلاف ہوتا تھا تو ایسا کرتے تھے کہ جب کوئی لڑائی میں کسی کے ہاں پھنس جاتا تو یہ سارے کے سارے گروہ والے آپس میں فنڈ جمع کرتے، ان کو فدیہ دیتے اور چھڑا لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کو یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے ایک کام چن لیا اور باقی کو چھوڑ دیا، یعنی کہ آپ کا یہ حال ہے کہ اطاعت کلی نہیں کی، مکمل اطاعت نہیں کی، اطاعت جزوی کی ہے، یعنی ان ساری باتوں میں سے ایک بات کو آپ نے مان لیا جس سے آپ کو فائدہ پہنچا اور باقی باتیں چھوڑ دی۔ جیسا کہ آج کل بھی ہمارے ہاں ہے کہ ہم بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک بات کو اپنا لیتے ہیں۔ میں نے اس میں حوالہ بھی دیا تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے آسان ترجمہ قرآن کا،
اور باقی مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ہم حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے اور حقوق اللہ کو حقوق العباد پر ترجیح دیتے ہیں. یعنی نماز کو تو ضروری سمجھتے ہیں اور لوگوں کا لین دین اس کو ضروری نہیں سمجھتے. یہ غلط ہے. اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ حقوق العباد میں بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں اور خاص کر کاروباری لوگوں میں کہ وہ 2 نمبر کاروبار کرتے ہیں اور ڈٹ کر کرتے ہیں. خواہ وہ ملوں والے ہوں یا اور پھر اس کے بعد ان کا یہ ایک نظریہ بن چکا ہے کہ اب عمرے پر چلے جاؤ تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ انہوں نے جو پیسہ کمایا ہے اس کا تعلق رزق حلال سے نہیں ہے، وہ تو رزق حرام سے ہے.